مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ سب دیکھنے والوں کو اور سننے والوں کو پاسٹر گیون کا سلام، اور میں شکر گزار ہوں آج آگاہی ٹی وی کا کہ جنہوں نے مجھے آج دعوت دی کہ میں خداوند کے پاک کلام کو آپ تک شیئر کر سکوں۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔ جتنے بھی لوگ دیکھتے ہیں وہ خدا کے کلام کو ضرور سنیں اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ بہت سارے لوگوں کے پاس جو نا خدا کا کلام میرے اور آپ کے وسیلہ سے جا سکے۔ پریز دا لارڈ۔ آج کے زندگی بخش کلام میں سے زبور، داؤد کا زبور، اس کا 123 باب میں آپ کے سامنے تلاوت کروں گا۔ خداوند کے کلام میں مقدس میں یوں مرقوم ہے، لکھا ہے، تو جو آسمان پر تخت نشین ہے، میں اپنی آنکھیں تیری طرف اٹھاتا ہوں۔ دیکھ جس طرح غلاموں کی آنکھیں اپنے آقا کے ہاتھ کی طرف اور لونڈی کی آنکھیں اپنی بیوی کے ہاتھ کی طرف لگی رہتی ہیں، اسی طرح ہماری آنکھیں خداوند اپنے خدا کی طرف لگی ہیں جب تک وہ ہم پر رحم نہ کرے۔ ہم پر رحم کر اے خداوند، ہم پر رحم کر، کیونکہ ہم ذلت اٹھاتے اٹھاتے تنگ آگے۔ آسودہ حالوں کے تمکسر اور مغروروں کی حقارت سے ہماری جان سیر ہو گئی۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنجن پہ خداوند کی برکت ہو، آمین۔ پریز دا لارڈ۔ میں آج کے زندگی بخش کلام میں سے جو ہمیں ایک بات سیکھنے کو ملتی ہے، میں آپ کے سامنے یہ پیش کرتا ہوں۔ ایک خوبصورت کلام خدا کا جو آپ نے سنا، اس میں ایک بہت خوبصورت بات جو میری اور آپ کی نصیحت کے لیے ہے کہ جب ہم نے خدا کے کلام کو سننا ہے تو اس کو اپنی عملی طور پر اس کو اپنی زندگی میں لینا ہے، نہ کہ اس کو ہم جو نا ایک طرف سے سن کر اور دوسرے کان سے اس کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیں۔ ہم کلام کو اپنی زندگی میں گہرے طور پر کام کرنے کا موقع دیں۔ جب ہم خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں کام کرنے کا موقع نہیں دیتے تو ہمارے پاس جتنا بھی ہم کلام سنتے رہیں، سالوں سے سنتے آ رہے ہیں، اور ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ تو جب بھی ہم خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں لیتے ہیں، سنتے ہیں اور سیکھتے ہیں، اس پہ عمل بھی کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ اور آج کے زندگی اس کلام میں سے جو ہم نے پڑھا ہے میں نے کہ تو جو آسمان پر تخت نشین ہے، کیونکہ ہمارا جو آسمانی باپ ہے وہ آسمان پر تخت نشین ہے۔ وہاں پر اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے، جس طرح ایک مثال دی گئی ہے کہ جس طرح غلاموں کی آنکھیں اپنے آقا کی طرف اور لونڈی کی آنکھیں اپنی بیوی کی طرف، جو گھر پہ کام کرتے ہیں جو خاتون، وہ اپنی مالکن کی طرف آنکھیں اپنی اٹھائی رکھتی ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ وہ ان پر رحم کرے۔ اسی طرح غلاموں کی آنکھیں اپنے جو جاب کرتے ہیں، جو اپنے آفیسز میں جہاں بھی خدا کی خدمت کے لیے کام جہاں پر جاتے ہیں، لیکن ان کی جو آنکھیں اپنے مالک کی طرف ہوتی ہیں، اپنے بوس کی طرف ہوتی ہیں، تاکہ وہ ان کے اوپر زیادہ رحم کرے، ان کو زیادہ پیسے دے، ان کو زیادہ کام دے تاکہ وہ زیادہ کر سکے۔ تو اسی طرح لکھا کہ دیکھ جس طرح غلاموں کی آنکھیں اپنے آقا کی طرف اور لونڈی کی آنکھیں اپنی بیوی کی طرف، اسی طرح ہماری آنکھیں اپنے خداوند اپنے خدا پر لگی ہیں۔ تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی آنکھیں اپنے خداوند خدا پر اپنی آنکھیں لگائیں، ہم اس پر جو نا بھروسہ پورا رکھیں، اس پر توکل کریں، نہ کہ ہم کسی انسان پر، کسی بشر پر ہم بھروسہ کریں، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ملعون ہے وہ شخص جو کسی بشر کو اپنا بازو جانتا ہے، اس کے اوپر توکل کرتا ہے۔ ہمارا پورا توکل خدا کی طرف ہونا چاہیے۔ ہمارا جو مالک ہے وہ خدا ہے، وہی ہمیں سب کچھ دیتا ہے، وہی سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ وہ ہمارے مسائل جتنے بھی بڑے کیوں نہ ہوں، ہماری پریشانیاں جتنے بھی بڑی کیوں نہ ہوں، ہمارے پاس جتنے بھی بیماریاں یا پریشانیاں ہوں، خدا ان کو حل کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ تو ہمیں یہ آج کے کلام کی جو میں نے آیت پڑھی ہے زبور 123 میں، وہاں پر یہ لکھا کہ ہماری آنکھیں اپنے خداوند پر لگی ہونی چاہیے، کیونکہ ہم نے کسی اور پر تکیہ نہیں کرنا، ہم نے کسی اور پر جو نا بھروسہ نہیں رکھنا کہ وہ ہماری مسائل کو یا ہماری پریشانیوں کو، مصیبتوں کو حل کرنے کی لیے ہمارا ساتھ دے گا۔ ہمارا ساتھ، ہمارے کام اور ہماری جتنی بھی ضرورتیں ان کو پورا کرنے کی قدرت جو ہے نا وہ صرف ہمارے آسمانی باپ پر ہے۔ خدا باپ جو ہے نا وہی سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ ہماری آنکھیں صرف اپنے خداوند پر لگی ہونی چاہیے، نہ کہ کسی اور کے اوپر۔ تو اپنے مالکوں کی عزت کرنا بری بات نہیں۔ آپ جس کے پاس بھی جاب کرتے ہیں، چاہے آپ فیکٹری میں کرتے ہیں یا کہیں بھی آپ جاب کرتے ہیں کسی آفس میں، لیکن آپ اپنے جو مالک ہیں اس کی وفاداری اور اس کے کام میں پورے وفادار رہیں، لیکن آپ اپنا توکل، اپنا بھروسہ جو نا اس کے اوپر نہ رکھیں۔ آپ کا تکیہ اس کے اوپر نہیں ہونا چاہیے، آپ کا بھروسہ، آپ کا جو نا یقین ہے نا وہ خدا پر ہونا چاہیے، تاکہ جو کچھ وہ کرے گا وہ اس سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ اپنے کام کو، اپنی جو نا کمپنی کو، اپنے ان چیزوں کو جو نا وہ اہمیت دیتے ہیں
کہ وہ کام جتنا بھی کرو گے اس حساب سے پیسے دیں گے، لیکن آپ خدا کے ساتھ جب وفادار ہوں گے، خدا آپ کی ضرورتوں کو جانتا ہے، وہ اس سے بڑھ کر آپ کو دینے کی قدرت رکھتا ہے، اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ آپ کی جو بھی ضرورت ہے، چاہے وہ گھر کی ہے، چاہے آپ کے آفس کی ضرورت ہے، چاہے آپ کے کوئی بھی ضرورت کی چیزیں ہیں، آپ کو گاڑی کی ضرورت ہے، آپ کو گھر کی ضرورت ہے، وہ اس کے پاس خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں، کیونکہ آپ کا توکل جو ہے نا اس پر ہونا بہت ضروری ہے۔ جب آپ اس کے اوپر توکل رکھیں گے خدا باپ پر، تو وہ آپ کی ہر ایک ضرورت کو پورا کرے گا۔ تو میرے عزیزو، میں آپ کو آج یہی کلام مقدس میں سے ایک بات سکھانا چاہتا ہوں، اور سیکھا بھی میں نے یہی ہے کہ ہمارا پورا توکل، پورا ایمان ہمارا خدا پر ہونا چاہیے، خدا باپ کو تکتے رہنا چاہیے، اس کے اوپر ہی ہماری آنکھیں لگی ہونی چاہیے۔ ہمیں ہر روز جب ہم صبح اٹھ کر دعا کرتے ہیں تو یہی دعا کریں کہ دیکھ، جس طرح غلاموں کی آنکھیں اپنے آقا کی طرف اور لونڈی کی آنکھیں اپنی بیوی کی ہاتھ کی طرف لگی رہتی ہیں، اسی طرح ہماری آنکھیں خداوند اپنے خدا پر لگی ہیں۔ تو ہماری آنکھیں اپنے خدا کی طرف لگی ہونی چاہیے، ہمیں کسی اور کے اوپر جو نا بھروسہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے عزیزو، میں آپ کو یہی بتانا چاہتا ہوں کہ آپ خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں گہرے طور پہ کام کرنے دیں۔ جب آپ کلام کو سنتے ہیں، جب آپ کلام کو سیکھتے ہیں چرچز میں بائبل پڑھتے ہوئے، جب آپ ٹی وی چینل کے تھرو جب آپ خدا کے کلام کو سنتے ہیں، تو اس کو غور سے سنیں، بجائے اس کے کہ آپ اس کو سکپ کر دیں، کیونکہ انٹرنیٹ پہ آپ بہت ساری باتوں کو، بہت ساری چیزوں کو جو نا آپ سرچ کرتے ہیں، اس پہ آپ گھنٹوں گزارتے ہیں، فیس بک، واٹس ایپ اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس پہ آپ جو نا اپنا وقت جو نا گزارتے ہیں۔ تو آپ خدا کے کلام کو وقت کیوں نہیں دیتے؟ آپ کو ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اپنے خدا کے کلام کو وقت دیں، تاکہ آپ کی آنکھیں اپنے خدا کی طرف لگی رہیں، تاکہ آپ کو خدا برکت دے، آپ کے گھرانوں کو برکت دے، آپ کی فیملی کو برکت دے، آپ کے کام کاج میں برکت دے گا۔ جب آپ خدا کے کلام کو سنیں گے، آپ کی آنکھیں جب خدا کی طرف لگی رہیں گی۔ اسی لیے عزیزو، آپ کو یہ اب وقت جو نا نزدیک ہے، یسوع مسیح کی آمد ثانی کا وقت جو نا قریب آ رہا ہے۔ دنیا کی جتنی بھی نشانیاں ہیں، دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یسوع مسیح کی آمد بہت قریب ہے۔ تو میرے عزیزو، میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ خدا کے کلام کو وقت دیں، خدا کے کلام کو سیکھیں، خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں گہرے طور پر کام کرنے دیں۔ جب آپ سنیں گے، جب آپ پڑھیں گے، جب آپ اس کو لکھیں گے، ٹھیک ہے، تو تبھی آپ کو جو نا یہ جو نا کلام آپ کے دل میں نقش ہوگا۔ جب آپ اس کو وقت ہی نہیں دیں گے تو کیسے آپ خدا کے کلام کو سمجھ سکیں گے؟ کیسے آپ خدا کے اوپر بھروسہ رکھیں گے؟ آپ تو دنیا داری کی چیزوں پر ہی جو نا اپنا توجہ رکھیں گے، دنیا کی خواہشات کے اوپر توجہ رکھیں گے۔ دنیا کی خواہشات جو ہیں وہ آپ کو میں یہ بتاتا ہوں کہ دنیا کی خواہشات جو ہے نا وہ آپ کو خدا سے جدا کرتی ہیں، کیونکہ خدا جو دنیا کی چیزوں کی تلاش میں رہتا ہے، خدا اس کو اپنے پاس نہیں آنے دیتا۔ جو لوگ آسمانی چیزوں کی اور آسمانی مقاموں کی تلاش میں رہتے ہیں، خدا ان کو اپنے قریب آنے کا موقع دیتا ہے۔ آپ لوگ مسیح لوگ ہو، آپ روحانی ہو، خدا نے آپ کو آسمانی مقاموں پر آپ کے لیے جگہ تیار کی ہوئی ہے، نہ کہ زمین پر۔ تو زمین کی چیزوں پر، زمین کی خواہشوں کو اپنے دل میں نہ رکھیں، کیونکہ خواہش جو ہے نا وہ آپ نے کلام مقدس میں پڑھا کہ خواہش جب انسان کے اندر جو نا خواہش پیدا ہوتی ہے تو وہ خواہش جو ہے نا وہ گناہ کو جنم دیتی ہے، اور گناہ کی مزدوری کیا ہے؟ موت۔ تو آپ اپنے اندر خواہشوں کو نہ رکھیں، اپنی خواہشوں کو ترک کر دیں، بلکہ آپ خدا کے کلام کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں۔ جو کچھ خدا نے آپ کو دیا ہے اس کے لیے آپ خدا کا شکر ادا کریں، اور جو کچھ آپ کو نہیں ملا اس کے لیے دعا کریں، تاکہ ضرورت کے وقت آپ کو خدا وہ سب کچھ ضرور مہیا کرے گا۔ کیونکہ آپ کی آنکھیں جو ہے نا وہ آسمانی باپ پر لگی ہونی چاہیے، خداوند اپنے خدا پر لگی ہونی چاہیے، تب یہ چیزیں آپ کو سب کچھ ملیں گی۔ کیونکہ خداوند کے کلام میں کیا ہے؟ پہلے تم اس کی بادشاہی کی تلاش کرو، پھر یہ ساری چیزیں تم کو مل جائیں گی۔ تو یہ دنیا کی چیزیں تو یہیں رہنے والی ہیں، آپ اپنے ساتھ ان چیزوں کو لے کر نہیں جا سکتے۔ جو خدا نے آپ کے لیے آسمان پر خزانہ رکھا ہوا ہے، جو آسمان پر آپ کے لیے جو نا جگہ تیار کی ہے، ادھر ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ وہاں پر آپ کی جو نا ایک نیک دلی اور پاک دلی جو ہے وہ وہاں پر جائے گی، وہاں پر آپ کو جو نا مقام ملے گا ایک اچھا، اور یہ دنیا کی چیزیں وہاں پر نہیں ہوں گی، وہاں روحانی چیزیں ہونی چاہیے جو ہم یہاں پر رہتے ہوئے خدا سے حاصل کرتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، میں آپ کو یہی ایک بار پھر بھی آپ کو خدا کے کلام کے بارے میں یہی کہتا ہوں کہ آپ کی آنکھیں جو نا اپنے خدا پر لگی رہنی چاہیے، تاکہ وہ آپ کے لیے وہ فکر مند ہوتا ہے، اس کو
آپ کی فکر ہوتی ہے، وہ جانتا ہے کہ میرے بچے کن کن چیزوں کے محتاج ہیں، وہ آپ کو سب کچھ دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ آج کے پاک کلام کے وسیلے سے خداوند آپ کو برکت دے، آپ خدا کے کلام کو ضرور سنیں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ بہت سارے لوگ یہ کلام کو سنیں اور ان کے ایمان کی مضبوطی کے لیے جو آج میں نے خدا کا کلام پڑھا ہے وہ اپنی زندگی میں لے اور ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ گاڈ بلیس۔